کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نیچے چھپے ہوئے کوئلے کے ذخائر دنیا کے بڑے خزانوں میں سے ایک ہیں؟ لیکن ہم خود اس خزانے سے محروم کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ 185,000 ملین ٹن کوئلہ ہونے کے باوجود ہم صرف 3 ملین ٹن نکال پاتے ہیں؟ کیا تھر کا کوئلہ واقعی اتنا قیمتی ہے جتنا کہا جاتا ہے؟ اور کیا لاکھڑا کا کوئلہ خود بخود آگ پکڑ لیتا ہے؟ پاکستان کا کوئلہ تو موجود ہے مگر استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر کیوں ہماری اسٹیل انڈسٹری آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ سے کوئلہ منگوانے پر مجبور ہے؟ پاکستان میں کول کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے معیاری الفاظ جیسے کہ ریزروز، کوالٹی اور ڈیمانڈ سمجھنے ہوں گے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 185 ملین ٹنز کوئلہ موجود ہے لیکن کرنٹ پروڈکشن 3 ملین ٹنز ہے۔ اب سوچئے، کیا یہ کافی ہے یا ہمیں مزید تلاش کرنی چاہیے؟ یہ پاکستان کا نقشہ ہے جس میں مختلف کول فیلڈز کوئلے کے ذخائر دکھائے گئے ہیں۔ نقشے پر 3 مختلف رنگوں کے نقطے استعمال کیے گئے ہیں جن کی وضاحت بائیں جانب کی میں دی گئی ہے۔ بلو ڈاٹس لوور سندھ کول فیلڈز زیر سندھ کے کوئلے کے ذخائر کو ظاہر کرتے ہیں جن میں تھر، سونڈا ایسٹ، لکھڑا، میٹنگ جھمپیر اور بالگور کے علاقے شامل ہیں۔ گرین ڈاٹس کوئٹہ کول فیلڈز کوئٹہ کے کوئلے کے ذخائر کو ظاہر کرتے ہیں جن میں سور رینج، مارگٹ، مچ، اب ایگم، خوست چورگ، ہربائی، ڈکی اور چمالونگ کے علاقے شامل ہیں۔ بلیک ڈاٹس ادر کول فیلڈز دیگر کوئلے کے ذخائر کو ظاہر کرتے ہیں جن میں کوٹلی اور سالٹ رینج کے علاقے شامل ہیں۔ اس نقشے سے پاکستان میں کوئلے کے اہم ذخائر کے جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ جب ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم مختلف فیکٹرز جیسے کہ کاربن کانٹینٹ، موئسچر کانٹینٹ، ایش اینڈ سلفر کانٹینٹ اور ہیٹنگ ویلیو کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ تمام ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جن کا مقصد کوئلے کی افادیت اور استعمال کا تعین کرنا ہے۔ زیادہ تر پاکستان میں ملنے والا کوئلہ لگنائٹ یا سب بٹومینس کیٹیگری میں آتا ہے۔ لگنائٹ، جسے براؤن کول بھی کہا جاتا ہے، کم سے کم رینک کا کوئلہ ہے اور اسے اکثر الیکٹرک پاور جنریشن کے لیے فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تماشا ایسے سمجھیے جیسے کہ اگر آپ نے کمزور وائی فائی سگنلز کو دیکھا ہو جو صرف بنیادی سروس فراہم کرتے ہیں۔ سب بٹومینس کول کے پراپرٹیز لگنائٹ اور بٹومینس کول کے درمیان ہوتے ہیں اور اسے بھی اسٹیم الیکٹرک پاور جنریشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بٹومینس کول اپنے ڈینس اور بلیک بلکہ کبھی ڈارک براؤن رنگ کی خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کا استعمال زیادہ تر مینوفیکچرنگ، ہیٹ اینڈ پاور ایپلیکیشنز میں اور کوک بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آخر میں اینتھرسائٹ آتا ہے جو ہائیسٹ رینک کا کوئلہ ہے۔ یہ نہایت سخت گلوسی اور بلیک ہوتا ہے اور عموماً ریزیڈینشل اور کمرشل سپیس ہیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ٹیکنیکل ٹرمز یعنی ریزروز، ڈیمانڈ، کوالٹی، لگنائٹ، سب بٹومینس اور اینتھرسائٹ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئلے کی مختلف اقسام میں کس طرح کا فرق ہوتا ہے اور ان کی استعمال کی جگہیں کہاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف کول ٹائپس مختلف انرجی جنریشن کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بھی بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس موجود یہ کول ریزروز ہمارے انرجی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ آئیے پاکستان کی مختلف کول فیلڈز کی کوالٹی پر بات کرتے ہیں۔ لوور سندھ کے کول لگنائٹ سے لے کر سب بٹومینس تک کلاسیفائی کیے جاتے ہیں۔ تھر سے حاصل ہونے والا کول کم ایش اور سلفر کے ساتھ ساتھ ہائی ہیٹنگ ویلیو بھی رکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس لاکھڑا میں موئسچر کانٹینٹ یعنی نمی کا تناسب تو کم ہوتا ہے لیکن جب یہ باہر نکالا جاتا ہے تو کرمبل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات سپونٹینیس کمبشن یعنی خود بخود جل اٹھنے کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سچویشن ایسی ہے جیسے کسی ڈیلیکیٹ چیز کو نامناسب حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے کول کی جو سب بٹومینس سے لے کر بٹومینس تک کی رینج میں آتا ہے۔ سور کا کول کم ایش، کم سلفر اور زیادہ کاربن کانٹینٹ رکھتا ہے جو اسے دیگر کول فیلڈ سے نمایاں بناتا ہے۔ اسی طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کول بھی سب بٹومینس سے بٹومینس کیٹیگریز میں شامل کیے جاتے ہیں۔ مکڑوال کا کول خاص طور پر سپیریئر مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہائی کاربن، لو ایش اور سلفر کے ساتھ ساتھ ہائر ہیٹنگ ویلیو بھی موجود ہے جو اسے سالٹ رینج کول کے مقابلے میں بہتر کوالٹی کا بناتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے یوزز اینڈ امپورٹ آف کول کے بارے میں۔ پاکستان میں پائے جانے والا زیادہ تر کول تقریباً 80% برکس بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ باقی سیمنٹ انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ امپورٹڈ کول کے ساتھ بلینڈ کر کے اپنی لاگت کم کرتے ہیں۔ کول جو پاور جنریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے واش کیا جاتا ہے تاکہ اس کے سلفر اور ایش کانٹینٹ کو کم کیا جا سکے۔ یہ سٹیپ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے مشین کے پرفارمنس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کول کو گیس میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے جس کے بعد اسے فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री को अपने मौजूदा मुतालबात पूरी करने के लिए हायर ग्रेडेड कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे ममालिक से आती है। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में पाई जाने वाली कोल पुअर क्वालिटी की होती है, जिसमें ऐश और सल्फर का कंटेंट ज्यादा और हीटिंग वैल्यू कम होता है। स्टील प्रोडक्शन के लिए ये अनसूटेबल है। मोर ओवर, पाकिस्तान में कोल की प्रोडक्शन बहुत कम है, क्योंकि कोल सीम्स यानी कोयले की तहें पतले हैं और मिनरल लेयर्स में बहुत सी फॉल्ट्स मौजूद हैं। ये फॉल्ट्स मशीन्स को ऑपरेट करना मुश्किल बना देती हैं और पाकिस्तान के पास नए माइंस एक्सप्लोर और यूटिलाइज करने के लिए फाइनेंसेस भी नहीं हैं। अब थोड़े से दिलचस्प हकायक जानते हैं। लोकल कोल को अक्सर माइन से डोंकीज या इंसानी पुश्त पर मुंतकिल किया जाता है, यानी लेबर इंटेंसिव तरीके से। उसके बाद कोल को ट्रक्स पर लोड किया जाता है और करीब तरीन मार्केट तक पहुंचाया जाता है, जहां के ज्यादा मैकेनाइज्ड माइंस में रेल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोल को मूविंग ट्रांसपोर्ट फराहम किया जा सके। इंपोर्टेड कोल को पोर्ट पर अनलोडेड किया जाता है और कस्टम्स के जरिए चेक किया जाता है। जब इंपोर्ट ड्यूटी अदा कर दी जाती है, तब उसे पोर्ट एरिया से बाहर निकलने की इजाजत मिलती है। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। आज इस वीडियो में हमने पाकिस्तान की कोल रिजर्व्स के बारे में बात की। पाकिस्तान में 185,000 मिलियन टन्स कोल मौजूद है, मगर प्रोडक्शन सिर्फ 3 मिलियन टन्स है। ये ऐसे है जैसे बहुत बड़ा खजाना हो, मगर रोजाना की जरूरत पूरी ना हो सके। हमने मुख्तलिफ कोल की क्वालिटी जैसे लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट को समझा। लोअर सिंध, थर, लाखड़ा और बलूचिस्तान के कोल की तफसीलात बयान की गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कोल की भी बात हुई। कोल का इस्तेमाल ब्रिक्स बनाने, सीमेंट इंडस्ट्री और पावर जनरेशन में होता है और गैस भी बनाई जा सकती है। लोकल कोल की महदूद प्रोडक्शन की वजूहात और इंपोर्ट कोल की डिटेल्स भी बयान हुई। क्वेश्चन 1 वीडियो में किस मुल्क पर बात हो रही थी? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी यूएसए। आंसर 1 ऑप्शन ए पाकिस्तान। क्वेश्चन 2, पाकिस्तान में कोयले का बुनियादी इस्तेमाल किया है। ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी फ्यूल, ऑप्शन डी स्टील। आंसर 2 ऑप्शन बी ब्रिक्स। क्वेश्चन 3, कोयले की सबसे कम मेयार वाली किस्म के तौर पर किस टर्म को जाना जाता है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी सब बिटुमिनस। आंसर 3 ऑप्शन ए लिग्नाइट।